سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن الزبير رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحة رواه الترمذی. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوشخبری سنائی تھی. احد کے دن کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشخبری یہ سنائی اوجب طلحہ کہ طلحہ نے جنت واجب کر لی. کیسے؟ ذرا وہ صورتحال سامنے ہو پھر حضرت طلحہ کی ہمت کا پتہ چلتا ہے اور پھر صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری ان کو کیوں ملی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد والے دن 80 زخم لگے تھے بدن پہ اور سارے زخم جسم کے اگلے حصے پہ تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کا دایاں ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا. 3 انگلیوں نے تو بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد پھر ساری عمر یوں ہی رہا کیونکہ اس ہاتھ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو بچا رہے تھے. جیسے ہی کوئی تیر آتا اپنا ہاتھ آگے کر دیتے. اور اس کے علاوہ جو زخم لگے کل 80 زخم. ایسی حالت میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں رخسار پہ بھی گہرا زخم لگا تھا, بہت گہرا تھا. آپ کا نیچے والا دائیں جانب کا نچلا یہ دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عامر بدبخت کے کھودے ہوئے گڑھوں میں سے گڑھے میں گر گئے تھے جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنے بھی چھلے ہوئے تھے. کندھے کے اوپر بھی آپ کے تلوار کا ایک زخم تھا. زخم تو نہیں تھا, زور آیا تھا بہت زیادہ کیونکہ ابن قمیہ نے تلوار ماری تھی. اتنے زخمی تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. خون زیادہ بہہ گیا تھا. جنگ کے آخری لمحات تھے اس وقت. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے احد پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے. وہاں ایک جگہ ایک گھاٹی تھی, اس کی طرف جا رہے تھے. لیکن اس گھاٹی میں جانے سے پہلے ایک چٹان کے اوپر چڑھنا تھا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی. تیروں اور تلواروں کے حملے سے بچنے کے لیے جو زرہ پہنا کرتے تھے وہ ڈبل پہنی ہوئی تھی. اس کا بھی بوجھ, پھر آپ زخمی بھی, خون بھی زیادہ بہہ چکا تھا, ضعف بھی تھا. اور اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی تقریباً کوئی 56-57 سال تھی. اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے اس چٹان پہ. فنہض الی الصخرۃ فلم یستطع, تو آپ سے چڑھا نہیں گیا. اس وقت حضرت طلحہ پھر نیچے بیٹھے اور عرض کیا کہ آپ میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھے. 80 زخم لگے ہوں کسی آدمی کو, ہاتھ بھی شل ہو چکا ہو, ایسی حالت میں اتنی ہمت کرنا, یہ تھی صحابہ کی قربانی, یہ تھی ان کی ہمت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی. کچھ زخم اتنے گہرے لگے, صحابہ مرہم پٹی کے لیے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے طلحہ کو دیکھو, اس کے زخم گہرے ہیں. اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اتنے گہرے زخموں کے ساتھ 80 زخم, ہاتھ شل, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے اس وقت پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوجب طلحہ, طلحہ نے جنت واجب کر لی. اور یقیناً وہ اسی کے حقدار تھے. سارے صحابہ اس کے حقدار تھے
کہ ان کو جنت ملے، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کچھ اپنے نبی پہ قربان کیا تھا. ان کی ساری عقیدتیں، ساری محبتوں، ان سب کا محور اللہ کے نبی کی ذات تھی. اللہ رب العزت ویسی ہی محبت اپنے نبی کی ہمیں بھی نصیب فرمائے.